سانحہ گل پلازا نے 26 قیمتی جانیں نگل لی، 75 افراد لاپتہ۔ خوفناک آگ پر قابو پانے میں 33 گھنٹے لگ گئے۔ ہفتے کی رات لگنے والی آگ پر آج صبح قابو پایا گیا۔ متاثرہ عمارت کا ایک اور حصہ گر گیا، پلرز ٹیڑھے ہو گئے۔ مکمل عمارت گرنے کا خدشہ۔ ملبہ ہٹانے کا کام تیز کر دیا گیا۔ 1000 سے زائد ریسکیو اہلکار آپریشن میں مصروف۔ رات سے اب تک 20 لاشیں نکالی جا چکی۔ ملبے سے مسخ شدہ لاشیں ٹکڑوں میں بھی ملیں۔ کئی لاشیں جھلس کر ناقابل شناخت ہو گئیں۔ آگ بجھتے ہی لوگ عمارت میں دیوانہ وار دوڑ پڑے۔ سانحہ گل پلازا لاپتہ افراد کے اہل خانہ پر ایک ایک لمحہ بھاری۔ ہر گزرتا لمحہ لوگوں کے بچنے کی امیدیں توڑنے لگا۔ کسی کو بھائی یا والد کا انتظار تو کوئی بہن یا بیٹی کا منتظر۔ میرا بیٹا مجھے لا دو، لاپتہ فرحان کی والدہ کی دہائی۔ بنارس کا رہائشی نوجوان اب تک لاپتہ، لواحقین غم سے نڈھال۔ گارڈن کے 18 سالہ محمد شیخ کا بھی کچھ پتہ نہ چل سکا۔ سعید آباد کے 2 بھائی 31 سالہ کامران اور 27 سالہ عدنان بھی لاپتہ۔ کورنگی کے 45 سالہ تنویر احمد کے اہل خانہ بھی کرب میں مبتلا۔ ایک ہی گھر کی 3 خواتین بھی تاحال لاپتہ۔ پہ بہت زیادہ، شاید میری پیاری بہنیں بھی بچ جاتی جن کو میرے بابا نے بڑے نازوں سے پالا تھا اور بڑے نازوں سے پڑھائی کری تھی انہوں نے، اور ان کی رمضان کی عید پہ شادیاں تھیں دونوں بہنوں کی، وہ شاپنگ کے نہیں آئی تھیں۔ گل پلازا کی آگ نے کئی گھروں کی خوشیاں خاک میں ملا دیں۔ لاپتہ ہونے والی 2 بہنیں اسپین اور آسٹریلیا سے اپنی شادی کی شاپنگ کرنے گل پلازا آئیں اور آگ کی نظر ہو گئیں۔ لاپتہ خواتین کی بہن نے 24 نیوز کو دکھ بھری کہانی سنائی۔ اور میرا یہ 6 نمبر گیٹ پہ 6 نمبر دکان پہ میرا ٹھیا تھا۔ یہ آگ کے شعلے جو بھڑک رہے تھے، 5 بریگیڈر آئی لیکن ان کے پاس پانی نہیں تھا، وہ خالی گاڑی لے کے آ گئے۔ پھر شعلوں پہ شعلے بڑھتے رہے۔ اندر جتنے بچے تھے بیچارے سب کا دم گھوٹ رہا تھا ان کی دھواؤں کی وجہ سے۔ اور یہ ہے کہ بچوں کو نکالنے میں میں نے بھی کافی بچوں کو جو ہے نا ہاتھ پکڑ کے نکالا۔ لوگ مدد کو پکارتے رہے، دعائیاں دیتے رہے۔ فائر بریگیڈ آئی تو ان کے پاس پانی نہیں تھا۔ عینی شاہد نے انتظامیہ کی نااہلی کا پول کھول دیا۔ کہا شعلے بھڑک رہے تھے، اندر بچوں کا دم گھٹ رہا تھا۔ بہت سارے بچوں کو پلازے سے خود نکالا۔ پلازے کا صرف 7 نمبر گیٹ کھلا تھا۔ ہماری اندر کپڑے کی دکان تھی تو اوپر سے جیسے آگ لگی نا تو پتہ نہیں چلا تھا ہمیں، لوگ بھاگ رہے تو اوپر سے ہم نے سمجھا لڑائی ہو رہی، تو اس وجہ سے اچانک سے آگ بڑھتی تھی تو ہمیں پتہ نہیں تھا۔ میں نے پیچھے سے چھلانگ مار لی تھی۔ آپ اس وقت وہیں تھے؟ جی دکان میں تھے؟ میں تھا، میرا بھائی تھا اور میرا ابو تھا۔ میں نے وہاں سے چھلانگ مار لی تو بھائی میرا اندر ہی رہ گیا تھا اور ابو بھائی مل گیا، باقی ہاسپٹل میں ابو ابھی اندر ہی ہے۔ مل جائیں گے انشاءاللہ، اللہ کے اوپر بھروسہ ہے بس میرے کو۔ سانحہ گل پلازا میں بچہ عبداللہ معجزاتی طور پر زندہ بچ گیا۔ پلازے میں کپڑے کی دکان پر کام کرتا تھا۔ آگ دیکھی تو فوری کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ عبداللہ کی گفتگو، کہا میرے والد تاحال لاپتہ ہیں۔ ہر اس شخص کی جس نے جان گئی ہے 1 کروڑ روپیہ جو ہے ان کو دیں گے۔ جو لوگ اپنے کاروبار کمپلیٹلی کھو چکے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے، ان کو بھی کسی طریقے سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریہیبلیٹیشن آف دی شاپ کیپرز، وہ جو تھے ان کا جو نقصان ہوا ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ایک کمیٹی مجھے کمشنر صاحب نے ابھی بزنس کمیونٹی سے انعام لے کے دیے ہیں۔ یہ مل کے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو لوگوں کا لاس ہے وہ اسیس کریں گے۔ سندھ حکومت کا گل پلازا کی دوبارہ تعمیر اور تمام 1200 دکانداروں کی بحالی کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا لواحقین کو 1 کروڑ روپے دینے کا اعلان۔ کہتے ہیں ورثاء میں امدادی رقم کی فراہمی کل سے شروع ہوگی۔ کمشنر کراچی کی سربراہی میں واقعے کی انکوائری کرائیں گے۔ ضرورت پڑی تو انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن بھی بنائیں گے۔ لوگوں کے سامنے جواب دیں ہیں۔ گل پلازا والے انسیڈنٹ پہ اس پہ جوڈیشل انکوائری کرائی جائے، سب سے پہلی بات۔ اور دیکھیں لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں، جان کا کوئی نیم البدل نہیں ہوتا۔ موجودہ حکمران اور حکومت ان کو کمپنسیٹ کرے، وفاقی حکومت اپنا کردار ادا کرے، صوبائی حکومت اپنا کردار ادا کرے۔ سندھ اسمبلی میں سانحہ گل پلازا پر احتجاج، ایم کیو ارکان ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ، کہا جوڈیشل انکوائری سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ گل پلازا میں آتش زدگی انتظامیہ کی نااہلی ہے۔
گل پلازا کے سامنے ڈی سی آفس ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ میئر کراچی مرتضی وہاب کی گل پلازا میں ریسکیو آپریشن کے دوران شہید فائر فائٹر فرقان کے گھر آمد لواحقین کے لیے 1 کروڑ روپے مالی امداد کا اعلان۔ کہا فرقان نے فرض شناسی کی بہترین مثال قائم کی۔ تنخواہ اور دیگر مراد بیوہ کو ملتی رہیں گی، بچوں کے تعلیمی اخراجات بھی حکومت برداشت کرے گی۔ ناظم آباد فائر اسٹیشن کا نام شہید سے منسوب کرنے کا اعلان۔ آگ لگنے کے فوری بعد کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ویڈیو میں آگ لگنے کا وقت 10:22 ہے۔ آگ لگتے ہی گل پلازا میں دھواں بھر گیا۔ لوگ پریشانی میں پلازا سے باہر نکلنے کے لیے راستے تلاش کرتے رہے۔ آگ اور دھوئیں سے لوگوں کو سانس لینے میں مشکلات پیش آئیں۔ لوگ اپنے پیاروں سے رابطے کرتے رہے، مگر اب کسی سے بھی رابطے نہیں ہیں۔ سانحہ گل پلازا لمحہ بلمحہ صورتحال کی ٹائم لائن سامنے آ گئی۔ پلازے میں آتے زدگی ہفتے کی رات 9:45 سے 10:15 کے درمیان شروع ہوئی۔ آگ گراؤنڈ فلور پر مصنوعی پھولوں کی دکان سے بھڑکی۔ فائر بریگیڈ کو پہلی ایمرجنسی کال 10:38 پر کی گئی۔ 2 گاڑیاں موقع پر پہنچی۔ آگ پھیلنے پر مزید گاڑیاں اور مدد منگوائی گئی۔ 33 ایمبولینسز بھی آئیں۔ ریسکیو آپریشن میں فائر بریگیڈ کی 22 گاڑیاں اور 10 واٹر باؤزر 4 سناکل نے حصہ لیا۔ بحریہ اور رینجرز کے اہلکاروں نے بھی ساتھ دیا۔ رات بھر آگ بجھانے کی سر توڑ کوششیں ہوتی رہیں۔ سلسلہ اتوار کے دن بھی جاری رہا۔ رات 1 بجے کے قریب اہلکار عمارت میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے۔ گل پلازا میں آتش زدگی پر کراچی کی فضا سوگوار۔ تاجروں کی اپیل پر بازار بند رہے۔ مارکیٹوں کی مساجد میں فاتحہ خوانی، دعائے مغفرت کی گئی۔ دکانداروں نے شاپنگ سینٹرز یونین کو سانحے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ تجارتی مراکز کی یونینز پر بھی شدید تنقید۔ کہا تاجر تنظیمیں فیتا کاٹنے آ جاتی ہیں مگر حفاظتی انتظامات سے نظریں چراتی ہیں۔ کراچی چیمبر آف کامرس کی وزیر اعظم سے تاجروں کے نقصانات کے ازالے کی اپیل۔ وزیر اعظم کا زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی پر زور۔ پاک چین ایگری انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ 65% آبادی دیہی علاقوں میں رہتی اور کام کرتی ہے۔ زراعت ملک کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ زرعی معیشت کی صلاحیت لامحدود ہے۔ چین پاکستان کا تاریخی دوست ہے، مل کر زراعت کے شعبے میں کام کر رہے ہیں۔ اسپیئرز آف وکٹری 2026 کثیر القومی مشق۔ پاک فضائیہ کا F-16 بلاک 52 طیاروں پر مشتمل دستہ سعودی عرب پہنچ گیا۔ ISPR کے مطابق دستے میں F-16 بلاک 52 طیارے اور مخصوص فضائی و زمینی عملہ شامل۔ پاک فضائیہ کا دستہ کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پہنچا۔ مشق میں میزبان سعودی عرب، پاکستان، فرانس، برطانیہ اور امریکہ کے بھی لڑاکا طیارے شریک۔ مستونگ میں CTT کی کارروائی۔ فائرنگ کے تبادلے میں کالعدم تنظیم کے 5 دہشت گرد ہلاک۔ دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری تعداد میں اسلحہ برآمد۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی فورسز کا ایکشن۔ 2 خارج ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک پولیس اہلکار بھی زخمی۔ کل سے بارش برسانے والا سسٹم پنجاب میں داخل ہوگا۔ لاہور سمیت مختلف شہروں میں 23 جنوری تک گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ بارش سے دھند کی شدت میں کمی آئے گی، سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ PDMA کی متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ ایبٹ آباد میں برف باری، سوات میں بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری۔ کالام اور ملم جبہ کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ سیاح حسین نظاروں سے لطف اندوز ہونے آ گئے۔ اسلام آباد اور پنڈی میں 5.8 شدت کا سلسلہ۔ گلگت بلتستان، پشاور اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے۔ شہری خوفزدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلہ پیما مرکز نے بتایا کہ ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 5.8 ریکارڈ کی گئی، جبکہ اس کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں فراڈ کے متاثرین کے لیے بڑا فیصلہ۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے الگ پولیس اسٹیشن و فورس بنانے کی تجویز۔ بورڈ آف ریونیو پنجاب نے سفارشات حکومت کو پیش کر دیں۔ فورس سے جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف فوری ایکشن ہوگا۔ پیرا فورس کو بھی اختیارات دینے کی سفارش۔
صدر ٹرمپ ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے، اسرائیل کے لیے سابق امریکی سفیر ڈان شپیرو کا دعویٰ۔ سابق امریکی سفیر نے کہا کہ صدر ٹرمپ آنے والے ہفتوں میں خامنائی کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری جانب ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ پر واضح کر دیا کہ رہبر اعلیٰ پر حملہ مکمل جنگ کا باعث بن جائے گا۔ سپریم لیڈر کے خلاف جاریت جنگ کے مترادف ہے۔ دباؤ نہیں، سفارتکاری اختیار کریں۔ ٹرمپ کی ٹیرف دھمکی پر برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر کا سخت رد عمل۔ برطانیہ اور امریکہ کے درمیان گرین لینڈ پر اختلافات شدید ہو گئے۔ برطانوی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ گرین لینڈ پر اتحادی ممالک پر تجارتی ٹیرف ناقابل قبول ہے۔ گرین لینڈ پر تجارتی جنگ نہیں چاہتے۔ امریکی صدر نے گرین لینڈ ڈیل تک یورپی ممالک کو ٹیرف کی دھمکی دی تھی۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں دھماکہ، میڈیا رپورٹ کے مطابق دھماکے میں 7 شہری جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی اہلکاروں کی بڑی تعداد موقع پر پہنچ گئی، زخمیوں کو مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ چلی کے جنگلات میں لگی آگ پر قابو پانے کے لیے کوششیں جاری۔ مختلف حادثات میں 18 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ 250 سے زائد گھر آگ سے تباہ، وسیع رقبے پر درخت جل گئے۔ 50,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ پنجاب میں سہولت بازاروں کی تعداد مزید بڑھانے کا فیصلہ، تحصیل کی سطح پر 30 نئے سہولت بازاروں کی تعمیر کا آغاز۔ نئے سہولت بازاروں کے ٹینڈرنگ کا عمل مکمل، کانٹریکٹس ایوارڈ کر دیے گئے۔ نئے سہولت بازار 30 جون تک مکمل کرنے کا ہدف مقرر۔ بسنت کو محفوظ بنانے کے لیے سیف سٹیز کے خصوصی انتظامات۔ لاہور میں 30 جدید کیمروں سے مانیٹرنگ کی جائے گی۔ شہر کی ڈرون کیمروں سے بھی مانیٹرنگ ہوگی۔ مانیٹرنگ کے لیے منگوائے گئے ڈرونز نائٹ ویژن کیمروں سے مزین ہیں۔ بسنت کے تینوں دن ڈرونز شہر بھر میں متحرک رہیں گے۔ پی ایس ایل کے انتظامی ڈھانچے میں تبدیلیوں کا اعلان۔ ٹورنامنٹ کے 11ویں ایڈیشن میں کھلاڑیوں کی سلیکشن ڈرافٹ کی بجائے آکشن سے ہوگی۔ آکشن سسٹم سے ٹیمیں متوازن بنیں گی اور کھلاڑیوں کو زیادہ کمائی کا موقع ملے گا۔ مینٹورز، برانڈ ایمبیسڈر اور رائٹ ٹو میچ قوانین کو ختم کر دیا گیا۔ پی ایس ایل کا 11واں ایڈیشن 26 مارچ سے شروع ہوگا۔ دورہ پاکستان کے لیے 17 رکنی آسٹریلوی T20 اسکواڈ کا اعلان۔ مچل مارش آسٹریلیا کی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ شان ایبٹ، کیمرون اور ٹریوس ہیڈ بھی ٹیم کا حصہ۔ پیٹ کمنز، جاش ہیزل ووڈ اور ٹم ڈیوڈ شامل نہیں۔ 3 T20 میچز کی سیریز قذافی اسٹیڈیم میں کھیلی جائے گی۔ انڈر 19 ورلڈ کپ میں پاکستان کی پہلی فتح، اسکاٹ لینڈ کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 188 رنز کا ہدف بآسانی حاصل کر لیا۔ اسکاٹ لینڈ کی پوری ٹیم 187 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ علی رضا نے 4 اور مومن قمر نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ اور سافٹ ویمن فٹ بال چیمپئن شپ، بھارت نے پاکستان کو ہرا دیا۔ پاکستان کو 5-3 کے گول سے شکست ہوئی۔